وہ رات، وہ پیزا کا آرڈر اور وہ چہرہ جس نے میری ہمیشہ کے لیے نیندیں اڑا کر رکھ دی۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام علی ہے اور میں اس چینل پر آپ کے بھیجے ہوئے سچے واقعات نریٹ کرتا ہوں۔ آج کی کہانی اسلام آباد سے ہمیں ایک ڈلیوری بوائے نے بھیجی ہے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ہمارے سننے والوں میں کوئی ایسا دوست موجود ہے کہ جس کو ان باتوں سے ڈر لگتا ہے تو وہ اس کہانی کو یہیں پر چھوڑ سکتا ہے، اور باقی سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ ایک بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجئے تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکیں۔ تو چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی، میرا نام خرم ہے اور میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں۔ میں اسلام آباد کے ایک ریسٹورنٹ میں ڈلیوری کی جاب کرتا ہوں۔ جو کہانی میں آپ کو بھیج رہا ہوں یہ پچھلے ہی سال سردیوں کی ہے۔ رات کو تقریباً 1 بجے ہمارا ریسٹورنٹ بند ہوتا ہے۔ ہم بس ریسٹورنٹ بند کرنے ہی والے تھے کہ تقریباً رات کے 12:30 بجے ہمیں ایک آرڈر آ جاتا ہے۔ میں نے شیف سے کہا کہ تم آرڈر ریڈی کر دو، میں ڈیلیورڈ کر کے وہیں سے اپنے گھر نکل جاؤں گا، اور پیمنٹ میں کل ہی جب ریسٹورنٹ میں آؤں گا تو میں کر دوں گا۔ آرڈر ریڈی ہوا، میں تقریباً رات کے 1 بجے آرڈر لے کے نکل گیا۔ وہ آرڈر ایک ایسی جگہ کا تھا جہاں مغرب ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ اسلام آباد میں کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جو ابھی تک ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس لیے وہاں زیادہ گھر نہیں ہیں، اور جو گھر وہاں پر بنے ہوئے ہیں وہاں پر بھی بہت کم لوگ ہی رہتے ہیں۔ بہرحال میں آرڈر لے کر ان کی لوکیشن پہ پہنچا۔ وہاں پہ ابھی بہت ہی کم گھر بنے ہوئے تھے، اور جو بنے تھے وہاں بھی اکثر گھر خالی ہی تھے۔ سردی اپنی پیک پہ تھی، دور دور تک وہاں نہ کوئی انسان اور نہ ہی کوئی جانور دکھائی دے رہا تھا۔ رات کو 10 بجے کے بعد جو آرڈر آتا ہے اس کا ایک رول ہوتا ہے کہ ہم گھر کی بیل نہیں بجاتے تاکہ گھر کے اور افراد ڈسٹرب نہ ہوں۔ اس لیے میں نے ان کی لوکیشن پر پہنچ کر ان کو کال کی۔ پہلے تو انہوں نے میری کال پک نہیں کی، 2-3 بار کال کرنے پر انہوں نے میری کال پک کی اور کہا کہ میں کسی کام سے آیا ہوا ہوں، آپ بس 10 منٹ میرا ویٹ کر لو، میں بس پہنچ رہا ہوں، میں آپ کو ایکسٹرا پیمنٹ کر دوں گا۔ میں بھی ایکسٹرا پیمنٹ کا سن کر مان گیا، اور ویسے بھی میں آرڈر ڈیلیورڈ کرے بنا واپس نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ہمارا ریسٹورنٹ تو بند ہو چکا تھا۔ میں وہاں ان کے آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ دور دور تک بندہ نہ بندے کی ذات تھی، ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں اپنے بائک پر بیٹھ کر موبائل یوز کرتا جا رہا تھا تاکہ اپنا دھیان بٹکا ہی رکھوں۔ ابھی موبائل یوز کرتے ہوئے مجھے 4-5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے ایسا لگا کہ جس گھر کے باہر میں کھڑا ہوں اس کے ساتھ والے پلاٹ سے کوئی چل کے میری طرف آ رہا ہے۔ مجھے اس اندھیرے میں اس کے صرف قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا کہ چلو اس سناٹے میں مجھے کوئی تو یہاں پہ دکھا جس کے حوصلے سے میرا تھوڑا سا وقت گزر سکے گا۔ علی بھائی، میں اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب میرے قریب پہنچے گا، لیکن اس کے قدموں کی آہٹ کے سوا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
وہ قدموں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی کہ جیسے کوئی میرے قریب آ رہا۔ علی بھائی، جب میں نے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ کو آن کر کے پلاٹ کی طرف تھوڑی سی روشنی کی تو میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ میری روح تب کانپ گئی۔ میرے قدم وہاں پر جم سے گئے تھے۔ میرا دل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پھٹ جائے گا۔ میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک دراز قد کا انسان چلتا ہوا میری طرف آ رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر کوئی نقش موجود نہیں ہے۔ اس کا چہرے پر نہ تو کوئی آنکھیں تھی، نہ ہونٹ اور نہ ناک۔ اس کے چہرے پر صرف کالا اندھیرا تھا۔ وہ چلتا ہوا میرے قریب بڑھ رہا تھا اور اس کے سانسوں کی آواز اس سناٹے میں مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ مجھ سے ٹھیک طریقے سے کھڑا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا بائک سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ کافی دور جانے کے بعد جہاں پر تھوڑی روشنی اور کچھ لوگ موجود تھے، میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر اس آرڈر والے بندے کو کال کی تاکہ اسے کال کر کے بتا سکوں کہ میں اس کی لوکیشن سے کافی دور نکل آیا ہوں۔ لیکن جب میں نے اسے کال کی تو میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ شاید سن کر آپ کو یقین نہ آئے کہ جو آواز میں نے اس کے گھر کے باہر سنی تھی، وہ قدموں کی، وہ خوفناک سانس کی آواز، اس کال پر بھی مجھے وہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ علی بھائی، میں نے کال کو فوراً بند کیا اور آرڈر کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ ساری رات مجھے ڈر اور ٹینشن کے مارے نیند نہ آ سکی۔ صبح جب ہوئی تو میں نے ریسٹورنٹ میں جا کے اپنے مینیجر کو سارا واقعہ بتایا۔ میرے مینیجر نے جب اس نمبر پر کال کی جس سے وہ آرڈر آیا تھا تو وہ نمبر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ نمبر کبھی کسی کے پاس موجود ہی نہیں تھا۔ علی بھائی، آج تک اس بات کی مجھے سمجھ نہ آ سکی کہ اگر وہ نمبر کسی کے استعمال میں تھا ہی نہیں تو اس رات میری کال پر کس سے بات ہوئی تھی، اور وہ جو انسان بنا نقش کے میری طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، آخر وہ کون تھا؟ علی بھائی، ہم ڈیلیوری بوائز کے ساتھ اکثر رات کو ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ میں انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو آپ کو اور بھی کوئی واقعہ ضرور بھیجوں گا۔ تو دوستو، یہ تھی خرم بھائی کی کہانی، جنہوں نے ہم سے اپنا ایک خوفناک واقعہ شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر کسی اور دوست کے پاس ایسا ہی سچا واقعہ موجود ہے تو ڈسکرپشن میں ہماری میل اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے۔ آپ وہاں پر ٹیکسٹ یا وائس میسیج کے ذریعے اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چینل پر ضرور نریٹ کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔